بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ شرح میت کا آج ہم سبق 5واں پڑھیں گے میرے خیال میں، ایسے ہی ہے جی پکڑائیں شرح میت، یہ والی پکڑا دیں چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھنے والا لے کے نہیں آئی یار، آپ ادھارا لے آؤ کسی کو، انہوں نے نواں لیا دو نا، اتنے کسی نے کہو استادہ نوں کہ ادھارا دے دو تو انہوں نے نواں منگوا دینا، جلدی لے کے آؤ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباء للالصاقی و للاستعانتی، یہ جو میں نے پڑھا ہے نا جی، کیا پڑھا ہے؟ الباء، اس کے اوپر قاعدہ کودہ پڑھیں گے اور بعد میں ترکیب پڑھ لیں گے، اور جو قاعدہ پڑھنا ہے وہ آپ کو پہلے سے آتا ہے کہ کلام کے شروع میں معرفہ آئے اور اس کے بعد جار مجرور، لیکن شرط یہ ہے جار مجرور کا متعلق موجود نہیں، معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو خبر بناتے ہیں۔ جی یاد ہو گیا ہے؟ الباء للالصاقی و للاستعانتی، الباء معرفہ ہے کلام کے، اس کے بعد جار مجرور کا متعلق لفظوں میں، لہذا معرفہ کو جار مجرور کو متعلق کر کے، جی میری طرف دیکھیں، جی میری طرف، یہ بھی آپ نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ حرف عطف کے بعد جو آتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں، اور اس کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ کس کو؟ معطوف کو۔ ہم معطوف علیہ کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے جیسا معطوف ویسا، اگر حرف عطف کے بعد جار مجرور ہے، حرف عطف کے بعد یعنی معطوف جار مجرور، تو معطوف علیہ بھی کون ہوگا؟ جی یہ واو کے بعد جار مجرور ہے، تو لہذا معطوف علیہ پیچھے جو بنانا ہے وہ بھی کیا بنانا چاہیے؟ جی ترکیب ہونے لگی ہے جی، الباء بولو سارے، مبتدا، لام حرف الصاقی، جار مجرور مل کر، جی آپ بولیں ساتھ، اب واو حرف، لام حرف، استعانتی، جار مجرور مل کر۔ اب یہ بھی قاعدہ پڑھا ہوا ہے معطوف علیہ جار مجرور، معطوف جار مجرور میں نے پڑھایا ہوا ہے، تو کیا ہوتے ہیں؟ متعلق ہوتے ہیں، جی پڑھایا ہوا ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، اور وہ کل میں نے قاعدہ پڑھایا تھا کہ جو حروف ہوتے ہیں وہ دونوں طرح کا ان میں اعتبار ہوتا ہے، لہذا یہ معطوف علیہ معطوف مل کے ظرف مستقر متعلق یہ بھی کہہ سکتے ہیں ثابتن کے اور ثابتتن کے، دونوں طرح درست ہے، وہ ثابتن یا ثابتت، اپنے فاعل ہیا یا ہوا، یعنی ثابتن ہے تو ہوا، ثابتتن ہے تو ہیا، اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی کیا بن گئی؟ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یار اس کو مٹانے والی چادر دے دے کوئی یار، جلدی جلدی۔
جی یہ ترکیب ہم نے کر دی. آگے والا جملہ ہم لکھیں گے وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً. جی تھوڑا ٹائم ادھر دیکھتے تھے. نئے جملے کے شروع میں جو واو آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ آگے یہ ہوا ضمیر ہے. ضمائر کی پہچان میں نے کل کروائی تھی. یہ کون سی ضمیر ہے؟ میں نے بتایا تھا ترکیب میں اکثر کیا بنتی ہے. جی یہ بن گئی مبتدا. اور بنایا کیوں وہ بتا دیا. جب اس کو مبتدا بنا تو آگے خبر ہی آنی. اتصالو اس کی خبر ہے لیکن یہ نکرہ ہے. یہ پہلا نکرہ یہ مضاف ہو گیا. یہ مضاف الیہ. آگے ہے بشے با جار الشیء مجرور. یاد ہو گیا ہے کہ نہیں یاد ہوا؟ توجہ ہے تھوڑی. آگے ہے اما. کیا ہے جی؟ اما کے بارے قاعدہ میں نے پہلے آپ کو زبانی پڑھایا ہے بتایا لیکن ابھی پڑھانے لگا. ایک ہوتا ہے اما ایک ہوتا ہے اما. دونوں میں فرق یہ ہے جہاں آگے او آ جائے آگے یا آگے ایک اور اما تو وہاں اما پڑھا جاتا ہے. وہاں یار سمجھ آئی ہے؟ وہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور جہاں آگے فا آ جائے وہاں اما پڑھا جاتا ہے. قاعدہ لکھ لیا ہے. جہاں آگے ایک اور اما یا آگے او وہاں اما پڑھا جاتا ہے. جہاں آگے فا آ جائے وہاں اما پڑھا جاتا ہے. بھئی قاعدہ یاد ہو ہے؟ بھئی بولو تو صحیح. اچھا جی توجہ ہے تھوڑی میرے حال. یہ اما جس کے آگے او آئے یا ایک اور اما آئے اس کو کہتے ہیں تردیدیہ یا حرف تردید. حرف یہ کہتے ہیں اما کو جس کے آگے کیا آنا ہے او یا کیا آنا ہے ایک اور اما اسے کیا کہتے ہیں حرف. یاد ہو گیا ہے؟ توجہ میرے کرنا. یہاں سے قاعدہ بتانے لگا ہوں ہر وہ اما جس کے آگے او آ جائے وہ حرف تردید نہیں ہوتا. تو سنیا نہیں میں نے کیا کبھی کبھی وہ اما ان اور ما زیادہ ہوتا ہے اور ان حرف شرط ہوتا ہے اس سے مرکب ہوتا ہے. بظاہر آگے او نظر آئے گا تمہیں لیکن پیچھے اما بھی نظر آئے گا لیکن وہ اما یہ والا نہیں ہوگا. ہاں اس کی مثال قرآن پاک میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آگے پتہ کیا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ تو سنے ہی نہیں تھے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ اب اما تو آیا ہے آیا کہ نہیں؟ آگے او بھی آیا ہے لیکن یہ اما حرف تردید نہیں ہے. یہ ان ما ہے. اچھا یہ جو میں نے بتایا اس کو اور انداز سے بھی بیان کر سکتے ہیں. توجہ کرنا. جو قرآن میں نے پڑھا اما اس کے بعد کیا ہے؟ اما کے بعد نہیں اما کے بعد آگے لفظ قرآن میں کیا ہے؟ یبلغن. یہ فعل ہے. بولے تو صحیح. اچھا جو قرآن میں آگے او ہے اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ فعل نہیں ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی آپ؟ یہ بولو تو صحیح. تو اما تردیدیہ تو وہ ہوگا کہ جیسے آگے اما آ رہا ہے یا او آ رہا ہے جیسا اس کے بعد ہے ویسے اما کے بعد ہو تو وہ اما تردیدیہ ہوگا نا. اب یہاں تو چلو اما اور آگے اما آیا ہے نا یہ تو پکا کہتا ہے یہ تردیدی ہے. آپ سمجھ نہیں آئے بھائی جان. او آگے آیا وہ او جیسا او کے بعد معطوف ہے اگر پیچھے اما کے بعد بھی ویسا ہو تو پھر وہ تردیدیہ ہے. اب قرآن پاک میں تو اما کے بعد فعل ہے اور آگے جو او ہے اس کے بعد اسم ہے.
اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ او کا جو ماں بعد ہے وہ معطوف ہوئے تے معطوف علیہ او ہوئے جڑا اما کے بعد، وہ تو فعل ہے. کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی، لگتا آپ کو نہیں آئی. سمجھ آئی ہے؟ اچھا ایک اور بات میں کہتا ہوتا ہوں، معطوف بار بار بھی کہا تھا، معطوف کی پہچان آسان ہے، کہتا ہوں نا. معطوف علیہ کی پہچان میں دقت ہے، کہتا ہوں نا. لیکن دو حرف عطف ایسے ہیں، کیا کہا؟ ایک اما حرف عطف، ایک او حرف عطف. ایک کون حرف عطف؟ اچھا پہلے تو اما حرف عطف. اما حرف عطف جیڑا اما حرف عطف، جیسے یہاں حرف عطف یہ اما حرف عطف، اس کے بعد معطوف ہوگا. لیکن اما حرف عطف کا بعد والا جب معطوف ہے تو وہاں معطوف علیہ کی پہچان بالکل آسان. آپ نے سنا ہی نہیں، میں نے کہا یار آپ نے نہیں سنا لگتا ہے. اچھا پھر ایک ہے او حرف عطف، ایک ہے اما. او حرف عطف سے پہلے اما تردیدیہ ضروری نہیں ہے، جائز ہے. آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو نہ صحیح. جیسے قرآن میں ہے اما تردیدیہ تو نہیں آیا، او آیا کہ نہیں آیا؟ او کلاہما، او آیا، اما تردیدیہ یار گال سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح ہم مثالیں پڑھتے ہوتے ہیں منطق میں، ھذا العدد زوج او فرد. اما رہنے دے کیا ہوگا؟ ھذا العدد، ہاں جی زوج او، تو یہاں او آیا ہے، اما تو نہیں آیا ہوا. تو اما کا آنا کیا ہے؟ جائز ہے، جائز. یار قاعدہ سمجھ آیا؟ اما کا آنا کس سے پہلے؟ او سے. لیکن جب اما حرف عطف ہوگا تو اب پہلے اما کا آنا واجب ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ جب اما حرف عطف ہوگا تو اما تردیدیہ کا آنا واجب ہے. جب او حرف عطف ہوگا تو پہلے اما آنا تردیدیہ کا آنا جائز. یہ یاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک نہیں دو، ایک وہ اما حرف عطف جڑا ہے وہاں معطوف تو بعد والا ہوگا. معطوف علیہ کی پہچان بالکل آسان کہ جو اما پہلے والے کے بعد ہے وہ معطوف علیہ. یار تو انہوں سمجھ نہیں لگی یار. جہاں اما حرف عطف ہو، جہاں چلو اس کی بھی ایک پہچان بتاؤ. اما حرف عطف کے لیے واو ضروری ہے پہلے، جیسے یہ لگی ہوئی ہے. کبھی بھی اما حرف عطف نہیں ہوگا واو کے بغیر. اما حرف عطف کے لیے کیا ضروری ہے؟ جیسے یہ لگی ہوئی ہے. اگر واو نہیں تو اما حرف عطف نہیں ہو سکتا. یہ کہتا ہے یار کہیں بھی اما آ جائے حرف عطف نہیں ہوگا، واو شروع میں ہوگی. پکا کہتا ہے بھائی جان، یاد ہو ہے؟ اب یہ بھی تو اما ہے نا. قرآن پاک میں جہاں بھی اما آئے اگر واو نہیں ہے تو حرف عطف ہے، واو ہے تو پھر حرف عطف ہے. لیکن ایک تو واو ہو اور پھر دوسری شرط ہے کہ اس سے پہلے اما ہو، پھر اے اما حرف عطف ہوگا. لیکن میں بتا رہا تھا کہ ایک معطوف علیہ ایسا ہے کہ جس کی پہچان آسان ہے. وہ کون سا ہے؟ کہ اما حرف عطف ہو. کون حرف عطف؟ وہاں جو معطوف علیہ وہ ہوگا جو اما کے بعد. کیڑے اما کے بعد؟ جڑا پہلا ہے. پکا کہتا ہے ہن اگے واو اما آ گیا، کیا لفظ ہے؟ وا اما، یہ حرف عطف ہے. ہن پکا کہتا ہے اے تے معطوف ہے کہ جڑا پہلا اما آیا جڑا اس کے بعد ہے وہ معطوف علیہ. اے پکا کہتا ہے. اچھا اگلا سنو، ایک میں نے بتا دیا. جب او حرف عطف ہو، کیا ہو؟ بولو تو صحیح. اب وہاں اما تردیدیہ کا پہلے آنا واجب ہے کہ جائز؟ اگر وہاں اما تردیدیہ پہلے آیا ہو تو سنے ہی نہیں. اما تردیدیہ تو وہاں بھی معطوف علیہ وہ ہوگا جو اما کے بعد. اگر نہ آیا تو پھر تو تلاش کریں گے. یار کوئی سمجھ آئی جی؟ یہ بھی کہہ سکتے ہو اما تردیدیہ اگر او سے پہلے ہے تو اس کا بعد والا معطوف علیہ ہے. اما تردیدیہ اما سے پہلے ہے تو بعد والا پھر بھی معطوف علیہ ہے. تو دو معطوف علیہ ہیں جن کی پہچان آسان ہے. ایک ہے او کا بعد والا تو معطوف، پہلے والا کب معطوف علیہ آسان ہوگا؟ جب اما کے بعد اگر اما آیا ہو. اور ایتھے تو ویسے ہی آسان ہے، ایتھے تو اما آنا ہی آنا ہے. اور کوئی سمجھ آئی جی؟ لمبا ہو گیا ہے، توجہ ہے تھوڑی؟ اچھا جی، اما حرف تردید.
اب اس کو کیا کہیں گے؟ بولو جلدی یار، اب تو بتا دیا، کتنی بار بتا دیا، یہ کیا ہے؟ اچھا، و اما میں جمہور کے قول کے نزدیک واو زائدہ ہے. کیا ہے؟ بات یہ بھی یاد رکھنا ہے، جڑا اما حرف عطف ہے وہ نال واو آئے گی تو واو کون سی ہوگی؟ زائدہ. جمہور کے قول کے نزدیک یہ واو زائدہ ہے، اما حرف عطف ہے، مجازن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر تمیز. کیا ہوا؟ یہ جو اتصال الشیء بالشیء، شے کا ملنا شے کے ساتھ، اس میں ابہام تھا. کیا ہے؟ یہ جو نسبت ہے نا، اس میں کیا ابہام؟ اس میں کیا ہے؟ تو یہ تمیز نسبت سے ابہام کو کیا کر رہی ہے؟ دور کر رہی ہے. پائی سمجھ آئی جے؟ سید صاحب نے ترکیب کرتے ہوئے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مضاف، یہ مضاف ہے، جار مجرور مل کے اس کے متعلق، یہ مضاف مضاف الیہ متعلق سے مل کر ممیز، ایسا لکھا ہوا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ میرے خیال میں یہ ممیز نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں مضاف اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر ممیز، تو آپ نے تو ممیز اس کو بنا دیا. یہ تو ممیز نہیں، ممیز تو وہ نسبت ہے بھئی، ممیز ہے جس میں ابہام ہو. سمجھ آئی ہے؟ بہرحال یہ تمیز ہے نسبت سے، اتصال سے نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو آپ یوں، لیکن جوڑتے ہوئے انہوں نے پھر یہی جوڑا ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق اور تمیز سے مل کر ہوا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. مٹا دیں جی، مٹا دیں، ٹائم تھوڑا ہے. وہ ہوتی ہے جناب جو جملے کی نسبت سے ہو، میرے خیال میں. سمجھ آئی جی؟ تو یہ جملے کی نسبت سے نہیں، یہ مضاف مضاف الیہ میں جو نسبت ہے اس سے ہے. توجہ ہے تھوڑی؟ میرے حال دیکھو جی، نحو بہ داؤن. توجہ نہ، ترکیب سننا یار. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جملے کی طرف صرف مضاف ہوتے ہیں. پتہ میں کی کیا ہے؟ وہ 8 الفاظ ہیں، وہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں. نمبر 1 اسماء زمان، نمبر 2 حیثو، نمبر 3 آیت بمعنی علامت، نمبر 4 ذو، نمبر 5 لدن، نمبر 6 ریث را یا سا، نمبر 7 لفظ قول، کیا؟ اور نمبر 7 لفظ قائل. کیا ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ تو یہ قول پتہ نہیں کس لحاظ سے کہا گیا، ابھی تو ہم نے قول پڑھنا ہے. گل سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال یہ قول کے اوپر مجھے اعتراض ہے. 8 الفاظ انہوں نے لکھے ہیں جو کدھر مضاف ہوتے ہیں؟ جملے کی طرف. ان 8 کے علاوہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو جملے کی طرف مضاف ہو. یہ قاعدہ یاد ہو گیا ہے. اب ترکیب سنیں، یہ کبھی ترکیب کرتے ہوئے نہیں کہنا کہ نحو مضاف بہ داؤن مبتدا خبر مل کر مضاف الیہ. آپ نے جملے کو مضاف الیہ بنا دیا، نحو کو جملے کی طرف مضاف کر دیا، جبکہ ان 8 میں سے نحو نہیں ہے جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں. کوئی سمجھ آئی ہے جی؟ توجہ، یہ نحو پہلی مرتبہ یہاں ہے کہ شرح میت میں، آگے یہ بار بار آئے گا. مزہ نہیں آ رہا ہے. توجہ میرے حال کرو یار، تسی دور بہت بیٹھے ہو، تھوڑے تھوڑے لاگے آ جو، خیر ہے، تھوڑے تھوڑے لاگے آ جو، خیر ہے، جلدی آؤ. توجہ ہے تھوڑی؟ لیکن بہتے بھی لاگے نہ آنا جو پچھلے پتہ ہی نہ لگے. تھوڑے تھوڑے نظر آؤ. میرے حال دیکھ رہا ہے؟ میرے حال جس نحو کے ساتھ، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سن رہے؟ جس یہ قاعدہ بتا رہا ہوں، جس نحو کے ساتھ مثال دیں، اکثر ہم اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں کہ نحو پہ پڑھتے ہیں رفع اور آگے کرتے ہیں مضاف اور اس کو ترکیبیں بناتے ہیں خبر مبتدا معذوف مثال کی. اکثر جس نحو کے ساتھ مثال دیں، کیا کہا؟ ہم اس کے اوپر کیا پڑھتے ہیں جی؟ رفع. کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اس کے کیا بناتے ہیں؟ خبر. اور خبر اکثر بناتے ہیں، کبھی وہ مبتدا بھی بن جاتا ہے. ہوتا نحو وہی ہے جس کے ساتھ مثال دیتے، لیکن کبھی وہ کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا. بھائی بولو تو صحیح. لیکن اکثر کیا بناتے ہیں جی؟ اور آگے اسے کیا کرتے ہیں؟ مضاف. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس نحو کے ساتھ مثال دے. توجہ ہے؟ ہمیشہ آگے مضاف ہوگا، یہ پکی بات ہے.
جس کے ساتھ کیا کرے مثال دے. مضاف ہمیشہ ہوگا, مضاف جملہ نہیں سی کہنا, جملہ کیوں کہہ رہے ہیں مفرد کی طرف, جملہ نہیں کہنا, یہ تو میں پہلے بتایا ہوں. جس نحو کے ساتھ مثال ہمیشہ مضاف ہوگا مفرد کی طرف, ہو گیا جی. اور اکثر ہم اسے کیا بنائیں گے, خبر. کیا بنائیں گے, کبھی مبتدا بھی بن جاتا ہے. اور ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ اس منصوب پڑھنا آنی کا مفعول بنانا بھی جائز ہے. آپ نے سنا نہیں یار سمجھ آئی ہے. جس نحو کے ساتھ کیا کریں ہمیشہ مضاف ہوگا, یاد ہو گیا ہے, کدھر ہے, ماں بعد نہیں مفرد کی طرف. تو یہ تو پتہ لگا جی آگے جملہ آ جائے تو انہوں کہنا مراد اللفظ, جے مضاف الیہ بنانا ہے تو پھر مراد اللفظ کہنا ہے. یار نہیں مزہ دے رہی یار, سمجھ آئی ہے. اگلے جملے نو مضاف الیہ بنانا ہے تو مراد اللفظ کہنا ہے. اے کہہ دے یار, یاد ہو ہے. تے نحو کو اکثر کیا بنائیں گے, خبر. کبھی مبتدا بھی بنتا ہے. اور ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ اس نحو کو آپ آنی کا مفعول بنا سکتے ہیں. یاد ہو ہے. 3 ترکیبیں میں نے نحو کی بتائی کہ کون سا نحو جس کے ساتھ یہ شرط ہے بھائی جان, یہ شرط ہے کہ جس نحو کے ساتھ کیا کریں. کئی مرتبہ نحو آتا ہے لیکن اس کے ساتھ مثال نہیں دی جاتی. جیسے آپ کہتے ہیں وہ نمازی کہ جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھے. مادن رجلیہ نحو القبلہ, اس حال میں کہ اپنے وہ پاؤں کو پھیلائے ہوئے ہو قبلے کی طرف. تو یہاں نحو تو آیا ہے لیکن یہاں مثال تو نہیں دے رہی, تو یہ نحو القبلہ ہے, نحو نہیں ہے. پھر یہ ترکیب میں خبر نہیں, مبتدا نہیں, آنے کا مفعول نہیں. یہ جو مثال میں نے پڑھی ہے اس میں مفعول فی ہے. یار کوئی سمجھ بھی آ رہی جی. اب میں ترکیب کرنے لگا ہوں نحو کے اوپر, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. توجہ ہے تھوڑی جی. سنو نحو, اچھا یہ بھی کہہ لو ہم جو شرح وید میں ترکیب کریں گے, میں آپ کو جناب آپ کو تینوں ترکیبیں کرا دیتا ہوں. آنی کا مفعول والا بھی کرا دیتا ہوں, مبتدا والا بھی کراؤں گا, سمجھ آ رہی, اور خبر والا تو اکثر کراؤں گا. خبر والا کون سے نحو میں, جس کے ساتھ مثال دیں جی. اس کو نحو پڑھ لیں, نحوہ پڑھ لیں. یہ والا لکھا ہوا ہے, یہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے. آنی کا مفعول بنانے کی صورت میں نحوہ پڑھیں گے. او غلام مصطفیٰ تو کی کر رہے ہے باج وے داری ٹائم تھوڑے میرل وے ایس نحو نو نحوہ پڑھ سکتے. پھر آنی کا کیا ہوگا, مفعول ہوگا. بار مضاف آگے ہوگا کیونکہ جس کے ساتھ مثال دینی ہے, میں نے کہا ہمیشہ کیا ہوگا, مضاف. چلے جی نحو مضاف. اگر آپ نے اسے مضاف الیہ بنانا ہے تو کہنا پڑے گا مراد اللفظ, کیونکہ یہ جملہ ہے. مراد اللفظ مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کے خبر ہو گئی, مبتدا معذوف مثال جی. یہ بھی یاد رکھنا ہے. میں نے پہلی مرتبہ یار لگتا ہے میں نے لمبا بیان کر دیا ہے. شرح میت میں نحو کے بعد جب جملہ آئے, کیا کہا, جیسے یہاں نحو کے بعد کیا ہے, تو وہاں 2 ترکیبیں ہوگی. نمبر 1, جملے کو آپ بنائیں مضاف الیہ, کیا بنائیں, تو ایک ترکیب یہ ہوگی کہ مراد اللفظ مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کے خبر مثالہ کی. یہ شرح میت میں جہاں بھی ہم ایسے کریں گے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ نحو کو الگ خبر بنا لیں اور اگلے جملے کو جملہ بنائیں, پھر مضاف الیہ نہیں بنائیں گے جی. 2 ترکیبیں ہم کریں گے جہاں بھی نحو آئے گا نا, لیکن شرط ہے مضاف کدھر ہو, جملے کی طرف. حالانکہ ہوتا تو نہیں نا, مطلب ہے اس کے بعد جملہ آئے. اور نحو کے بعد کیا آئے, تو کتنی ترکیبیں کریں گے. ایک جملے کو مضاف الیہ بنانے والی, اس وقت کیا کہیں گے, مراد اللہ. اور دوسری میں ہم نے اسے مضاف الیہ نہیں کہنا, اسے الگ جملہ بنا دینا. نحو مضاف بھی داؤن جملہ ہے, مضاف الیہ بنانا تو کیا کہنا ہے, مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کے خبر, او مثال ہو میں مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ جی. دوسری ترکیب اس کی, اور یہ وہی قاعدہ ہے کہ پہلے جار مجرور آئے بعد میں اسم آئے. آنے والا اسم معرفہ ہو یا نکرہ, جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہ خبر مقدم بعد والا مبتدا مؤخر. بھی جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق, وہ ثابت اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم. داؤن مبتدا مؤخر, مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر. یہ مٹا دیں جی, اس کو مٹا دیں. چلو جی ایک اور ترکیب, نحوہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے جی, نحوہ مضاف بھی داؤن مراد اللفظ کا مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کے آنی کا مفعول بھی جی. سمجھ آ گئی ہے. یہاں تیسری یہاں نہیں ہو سکتی,
یہاں نہیں ہو کون سی تھی کہ مبتدا آنی تو کر دیا کہ مبتدا بناؤں کیا کروں وہ یہاں نہیں ہو سکتی. چلو جی دوسری میں کلام کا فائدہ کیا ہوگا نحو کا تعلق مثال دے رہا اور کیا فائدہ ہے خاص طور کی بیان کی نہیں ہے وہ علیحدہ جملہ بھی وہ بھائی جب نحو کو خبر بنا دیا علیحدہ بھی دام کو علیحدہ جملہ بنا لیا. یہ ترکیب بتائیے کیا بتائیے جی فائدہ تو بھائی فائدہ ترکیب کا یہ ہے کہ دو جملے کر دیے ہم نے جملے کی ترکیب کرنی ہے الگ طور پہ تو وہ یوں کرنی ہے لیکن یہاں اس کا مقصد یہ نہیں ہے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا یہاں اس کا مقصد مضاف بنانا ہے جس مقصد کے لیے لایا اگر وہ کریں گے تو وہ بھی ختم جی نہیں وہی کر رہے ہیں ہم وہ مقصد والا کر رہے ہیں ہم سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ اگر تم نے الگ بنانا ہے تو یوں ہونی ہے پھر تو یہ نحو کا مضاف الیہ نہیں بنے گا لیکن جو مقصد ہے اس کا وہ دے مثال دینا اور مثال کے اندر تو بھی داؤن آیا ہوا ہے یار سمجھ آئی جے توجہ ہے تہاڈی آگے کیا عبارت ہے نحو کتبت بالقلم یار آپ لوگوں کو سستی بہت ہے آپ کی وجہ سے مجھے سستی پڑ رہی ہے خصوصاً جو پیچھے بیٹھے بہت سست بیٹھے بیچارے توجہ ہے تہاڈی نہیں مزہ نہیں وہ کتاب تو ابھی آگے ہے چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹائم تھوڑا یار اب میں نے بڑھانے کا زیادہ ارادہ تھا لیکن آپ کی سستی کی وجہ سے لگتا ہے تھوڑا سا بڑھا نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منه زید ای التصق مروری بمکان یقرب منه زید. توجہ جی یار نہیں توجہ ایسے نہیں مزہ نہیں آ رہا آپ سستی نہیں ہونی چاہیے سستی کے میں بہت خلاف ہوں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ شرح میت میں ہم جو نحو پڑھیں گے جب اس کے بعد جملہ آئے کہا تھا وہاں کتنی ترکیبیں کریں گے ایک ہے آپ نے جملے کو بنانا ہے مضاف الیہ ہے نا یوں والی ترکیب کہ آپ نے جملے کو کیا بنانا ہے تو پھر کیا کہنا پڑے گا مراد اللہ پکا کہہ دے یار اور ایک ہے کہ آپ نے جملے کو مضاف الیہ نہیں بنانا تو نحو الگ کر دو جملہ الگ کر دو یاد ہے جی قاعدہ نواں بتا رہا ہوں توجہ سے سننا پہلا تو قاعدہ اس قاعدے کو دو طرح بیان کروں گا نمبر ایک وہ میں نے ایک دن بتایا تھا ہدایتنا میں ای ہے نا ای اس سے پہلے مفرد آئے بعد میں مفرد آئے تو مبدل منہ بدل یہ قاعدہ ہے جی ای سے پہلے مفرد یہ یاد ہو گیا ہے اب یہ شرح میز میں یوں فٹ کروں گا توجہ نال کہ جہاں نحو کے بعد جملہ آیا ہوا ہے جہاں اور آگے ای آیا ہوا ہے یہ جملہ ہے آگے کیا ہے توجہ نہ سننا ذرا آپ نے جملے کو بنانا ہے مضاف الیہ جملے کو اب جب اس کو مضاف الیہ بنانا ہے آپ نے تو مجھے بتائیں اسے مراد اللفظ کہنا پڑے گا کہ نہیں جب آپ نے اسے مراد اللفظ کہا تو گویا یہ مفرد ہے جب یہ مفرد ہے تو یہ بنے گا مبدل منہ ای کے بعد والا بنے گا بدل مبدل منہ بدل مل کے پھر نحو کا مضاف الیہ یہ ترکیب بھی شرح میت میں بار بار آئے گی کہ ای سے پہلے مفرد بعد میں لیکن یہاں ظاہری طور پہ مفرد نظر نہیں آ رہا لیکن وہ جو آپ نے ترکیب کرنی ہے کہ اسے مضاف الیہ بنانا تو پھر مفرد کہنا پڑنا ہے مراد اللفظ پھر مفرد ہوا کہ نہ ہوا پھر مبدل منہ اگلا بدل مبدل منہ بدل مل کے پھر مضاف الیہ بھائی جان سمجھ آئی ہے تو ترکیب تو میں نے کر دی اب آپ کریں گے نحو مررت بزید مراد اللفظ مبدل ای حرف التصق مروری بمکان یقرب منہ زید مراد اللفظ مبدل منہ بدل سے مل کر جی آنی والی ترکیب بھی ایسی رہے گی وہ بالکل ایسی رہے گی صرف ایک مفعول بن بقایا جا رہا وہی مضاف
اس کو مضاف الیہ بنانا تو کیا کہنا ہے؟ مبدل منہ مراد اللفظ پہلے مراد اللفظ تو پھر آگے ای آیا ہوا ہے تو مفرد ہوا نہ ہوا گیا مبدل منہ مبدل منہ اگلا بدل مبدل منہ بدل کے مضاف الیہ آنی کا مفعول یہاں بھی تیسری نہیں آئی ترکیب جی وہ خبر والی میں بھی رہتی ہے وہ جو میں نے کہا تھا نہ مبتدا کہ ناو مبتدا بھی بنتا ہے کیڑا ناو جس کے ساتھ مثال دے وہ ابھی تک مثال نہیں آئی میں دوں گا آئی نہیں ابھی تک اچھا جی یہاں اگر اس کو ہٹائیں یعنی مضاف الیہ نہیں بنانا تو پھر جملے والی ترکیب بولو مررتو تو ضمیر فاعل با زید جار مجرور کے ظرف پھر اپنے فاعل متعلق مل کا جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ بھی ہے ای حرف تفسیر ایل تاسا کا مروری اب ظاہر ہے یہ شروع میں ہے کیا ہے شروع میں تو فاعل اکثر باہر مروری کیا ہے مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل 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 باہر پہ اب یہ شرح مید میں اب قاعدہ آیا جو کہ میں نے آپ کو بلکہ نہیں دوسری مرتبہ آ گیا یہ نکرہ نکرے کے بعد جملہ ہے او حروف تجر الاسم یار یہ موصوف ہو گیا جی ہو گیا کیونکہ نکرہ ہے نکرے کے بعد جملہ ہے موصوف ہو گیا یقربو اب دیکھنا ذرا دو میں سے ہے درمیان میں ہے فاعل اکثر کہاں ہوتا ہے اندر لیکن یہاں فاعل باہر آ گیا فعل ہے جار مجرور اس سے متعلق ہے زید اس کا فاعل ہے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ پہلا تقریبا ہوتا ہے موصوف کی صفت موصوف سے مل کے مجرور با جار مجرور مل کے متعلق فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ پہلا فعلیہ خبریہ مفسرہ جی ہو گئی جی مٹائیں جی مٹائیں جی وہ ہے مینو چلو جی سمجھ آ گئی ہے جی ضمیر کا ہونا ضروری ہے لیکن ضمیر کا مرفوع ہونا منصوب ہونا ضروری نہیں سمجھ نہیں پھر نہیں لگی نا ضمیر ہونا ضروری ہے اچھا پھر اندر ہونا ضروری نہیں پھر ہاں جملے میں ہو نہ اندر ہونا ضروری نہ مرفوع منصوب ہونا ضروری تو ضمیر تو ہے منہ یہ ضمیر ہے یار اتنے ہی کتے گئے ہو نہیں تھی گپا مارن ڈے اے وے گپا مارن ڈے ٹائم تھوڑا ہے میرے حال ویکھو جی یہ سیفی بھائی گپے مارے اس کا نام ہے اویس سیفی پچھلے دن نا رضوان سیفی لڑ رہے ہو آپس ٹائم تھوڑا ہے میرے حال ویکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم تھوڑا ٹائم جی میرے پاس ٹائم تھوڑا جی میں آگے لکھنے لگا ہوں نحو کتبتو بل اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں جی اب دیکھیں ذرا توجہ نال نحو کے بعد جملہ آیا کہ نہیں آیا بھائی بولے تو صحیح تو وہی میری بات ہے کہ جہاں نحو کے بعد لیکن وہ نحو جس کے ہم مثال دے رہے ہیں اور اداتن یہ شرح میت میں جو نحو آنا ہے ہم اس کے ساتھ مثال ہی دینی ہے یار پوری شرح میت میں جہاں جہاں نحو آ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے تو پھر جہاں نحو آ رہا ہے مثال دینی تو پکا کہتا ہے مضاف تو ہے ہی ہے یہ تو پکا کہتا ہے کیا ہے مضاف ہاں لیکن اکثر ترکیب بلکہ کرتے مولوی سارے ایسے ہیں خبر کیا کرتے ہیں شرح میت میں نحو کی ترکیب کرتے ہی ہے کیا کرتے خبر کس کی مثال ہوگی یہ تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ آنی کا مفعول بنتا ہے میں نے بتانے سے مراد ہے کرتے نہیں ہیں لیکن الہی بخش نے لکھی ہوئی ہے اور جو اگلی ترکیب ہے مبتدا والی وہ بھی اس نے لکھی ہوئی ہے کہ نحو کو مبتدا بناتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں کہاں ہر جگہ نہیں کہاں بتاتا ہوں جی اس کی دو ترکیبیں ہوگی کہ نہیں ہوگی جی نمبر ایک آپ نے بنانا مضاف الیہ تو کیا کہنا پڑے گا بولو یار پکا کہتا ہے یار نحو مضاف اگلا خبر اگر آپ نے اسے مفعول بنانا ہے اگلی تو پھر اسی طرح ہی ہے اور اگلے کو آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے تو وہ پھر کہنا مراد اللہ مضاف الیہ آنی کا مفعول جی ہو گیا اگر آپ نے جملے کو الگ کرنا ہے تو پھر الگ ترکیب کتبت فعل تو ضمیر فاعل بالقلم جمع مذکر فعل فاعل یار ایک منٹ یار آپ کو میں نے پہلے کہہ دیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی یہ سمجھانے کے لیے ہے گل سمجھ آ گئی ہے یار بات جان چھوڑ میری سمجھ آ رہی ہے جان بوجھ کے کہتا میرا مطلب ٹائم نہیں ہمارے پاس ہم نے پہلے کہہ دیا سمجھانے کے لیے مقصد اس کا یہی ہے مضاف مضاف الیہ ترجمہ ہمارا اسی کا ہوگا مضاف مضاف الیہ جی یہاں میں بتانے لگا ہوں کہ یہ نحو مبتدا بن سکتا ہے یہ والا نحو یار نہ بول کیا میں نے کہا
मैनू देखो मेरे समझ आएगी। जब यार फिर कोई बोल रहा है, जब मुब्तदा बनाना है ना, तवज्जो कर रहा, फिर ए शुरू वाला भी पढ़ना पैना है, वालिल इस्तिआना, ये भी पढ़ना पड़ेगा। समझ आई है? खाली इसको मुब्तदा बनाएंगे तो खबर कौन होगा? अब वो कहता तेरा कि पहले जार मजरूर आ जाए बाद में इसम आ जाए, मज़ा नहीं आया। ये इलाही बख्श ने लिखी हुई है, ये जार मजरूर खबर मुकद्दम। तवज्जो करना, ना वो कतब तो बिल कलम मुब्तदा। कोई नहीं समझ आई कि नहीं आई? तो मैंने जो दावा किया हुआ था कि नावू की 3 तरकीबें हैं कि वो नावू, लेकिन लफ्ज़ कह रहा वो नावू जिसके साथ मिसाल दो, उसकी 3 तरकीबें हैं। एक है मुब्तदा और एक है खबर, एक है आनी का मफूल। तवज्जो करें मैं की क्या लगा हूँ यार, नहीं मज़ा नहीं। खबर और आनी का मफूल, क्या कहा? जहाँ पे खबर बढ़ाएंगे वहाँ आनी का मफूल भी होगा, ये पक्का कहता है। लेकिन मुब्तदा हर जगह नहीं होगा। यहाँ ये मुब्तदा बना हुआ है, पिछली मिसालों में मुब्तदा नहीं बनता है ना, सुने ही नहीं। ना वो भी दाउन ना मुब्तदा नहीं बन सकता, और ना वो मरर तो बिज़ैद में ना वो मुब्तदा नहीं बन सकता। हाँ, इस मिसाल में तीनों तरकीबें हैं, मुब्तदा भी बन सकता है, लेकिन जब मुब्तदा बनाना है फिर इसे खबर बनाना है, और जब इसे खबर बनाना है फिर इसका इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, ये वतफ़ है। यार नहीं समझ आई जो पैसे कह रहे हैं? तो मफूल भी बना सकते हैं, मुब्तदा भी बना सकते हैं, खबर। लेकिन ज़्यादा तरकीब में फिर कह रहा हूँ आपको एक ही मिलेगी, खबर। ये 2 तरकीबें आपको इलाही बख्श ने लिखी हुई हैं, इसके अलावा किसी ने नहीं लिखी हुई। मैंने जो देखा है, मतलब है ये ज़्यादा तरकीब जो करते हैं वो एक ही करते हैं, खबर ही बनाते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, भाजी समझ आई है? मेरा ख्याल है नहीं बड़ा है। तो यार आप मज़ा नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ? सुस्ती नहीं होनी चाहिए ना, सुस्ती हो जहन वे पीछे बैठा ही, सुस्ती से मैं खिलाफ बहुत ज़्यादा, मैं सुस्ती के बहुत खिलाफ हूँ। चलो जी मिटाओ। हुण विच ना लेना पैना, दरवाज़ा बंद कर दे पा। मैं कि इशारा किया, इन्हें समझ नहीं आई। वो एक उस्ताद ने, तो चलो मैं नाम नहीं लेंदा, कोई सुन लेगा शायद उन्होंने पता लग ही जाए। वो भी अच्छा, ये भी है, कई उस्ताद भी छोटे मोटे उस्ताद, हम भी छोटे ही हैं, छोटे मोटे उस्ताद मेरे सबक सुन के भी पढ़ाते हैं। आपको पता है? नहीं पता, इन्होंने नहीं पता बेचारे। कई उस्ताद, चलो वो मतलब चले जी, मैं भी छोटा ही हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा हूँ। कई उस्ताद पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन कई मदरसों में, एक नहीं, इन्होंने समझ नहीं आई जी, कई मदरसों में पढ़ाने वाले उस्ताद, तुलबा नहीं यार कह रहा, वो मेरे सबक सुनते हैं। हाँ, और मुझे फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं मुझे। नहीं समझ आई? तो एक उस्ताद बड़े हैं, वो सुनते तो इसलिए नहीं है कि वो पढ़ाए हैं, बड़े उस्ताद हैं, नाम नहीं ले रहा, बड़े हैं, लेकिन वो इस नीयत से नहीं उन्होंने सुना कि मैं पढ़ाऊँ, वो तो बड़े उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने भी सुना है मेरे सबक। वो एक दिन मैं पढ़ा रहा था, तो मैं क्या, वो मोटर बंद कर दो, उन्होंने वो लफ्ज़ याद हो गया। वो मैं उनके पास गया एक मरतबा मिलने के लिए। कहते हैं ये बताएं अपना मदरसा होना चाहिए या किसी का, यानी अपने में पढ़ाना चाहिए किसी के मदरसे में? मैं कहा जी अपने में। कहते क्यों? मैं जी अपने पढ़े मदरसे में पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई नाज़म का रोब दबदबा ये वो झिड़कें नहीं होगी। नाज़मों की झिड़की होती हैं, भाई ऐसे करो ऐसे करो, मैं उठा क्यों नहीं, तू अभी 12 बजे नहीं, तू पहले उठ के आई, अभी तो छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, तो लेट क्यों आया है? उस्तादों की भी हाज़िरी लगती है, आपको पता है? तो उस्तादों की हाज़िरी क्यों लगती है यार? उस्ताद फिर शागिर्द में फ़र्क क्या रहा? अगर उस्तादों की हाज़िरी लगनी है उन्हें, नहीं समझ आई? उस्तादों की भी हाज़िरी, शागिर्दों की भी हाज़िरी, थोड़ा सा लेट आ जाए तो बेइज्जती। अच्छा, कोई इजारा भी कर दे। अच्छा, वो कहने लगे अगर ये जो वजह आपने बयान की है, अगर ये किसी के मदरसे में ये वजह ना हो, मतलब है कि बेइज्जती ना हो, कोई कुछ ना कहे, मैं कहा जी फिर तो अच्छा है, मैं कहा जी फिर अच्छा है। अंदर चलो किसी के मदरसे में हो और बेइज्जती भी ना हो, लेकिन फिर अच्छा तो आपने कह दिया, लेकिन साथ ये भी नहीं होगा फिर मोटर बंद करो। क्या बात। क्योंकि वहाँ तो आप सिर्फ पढ़ाएंगे, तो वो जो मोटर बंद करो वो तो नाज़म करवाएगा ना। नहीं समझ आई?
تو اس لیے میں نے کہا بھی دروازہ بند کر دو. تو اب کوئی استاد سنے گا تو کہے گا لائی یار کیا فری ماحول ہے اس کا. نہیں سمجھ آئی. ابھی تو رات ہم کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں تیل لگوائیں گے سر پہ اور لائیو ہم سب کو پڑھائیں گے تاکہ پتہ چلے بھی ایسے بھی پڑھایا جاتا ہے. کیا ہے اس میں بھائی, اس میں کیا ہے؟ مدرسوں میں سب کچھ چلتا ہے. سب کچھ چلنے سے مراد ہے فری ماحول ہے, اس میں کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ناظم صاحب کے آگے ڈکس پڑا ہو ایسے ایسے. نہیں سمجھ آئی. اور نیچے اس کا دراز ہو, ادھر بھی دراز ادھر بھی دراز, اتنی چابیوں کا گچھا ہو, اتنے کمرے ہیں, دفتر ہے, فلانا ہے, گچھا چابیوں کا ہے. اوپر وہ ایک پڑا ہوا پینسلیں لٹکانے والا ہے, 2-3 موبائل ہے, دڑل ہے. بھائی موبائل تو ایک بھی کافی ہے. نہیں سمجھ آئی. آج جنہ کو گڈیاں ہوندی ہیں نا, گڈیاں, وہ چابی کٹ کے نا گڈی جو اکثر پھاڑ کے رکھ دیں, تو جتنے جاتے ہیں چابی سامنے رکھ لیتے ہیں. وہ پھر ظاہر ہے ناظم صاحب گاڑی بھی ہوگی, ایک نہیں ہوگی پھر کئی ہوگی, پھر کمروں کی چابیاں, دفتروں کی چابیاں, وہ گچھا ہو جاتا ہے ایک. کوئی نہیں سمجھ آئی. پھر دروازہ ایسے ہوتا ہے وہ ڈیکس, اس کے نیچے دراز ہوتے ہیں. کوئی نہیں سمجھ لگی. یہ یہاں کوئی ڈیکس ڈکس نہیں ہے, یہاں یہ پھٹی ہے. نہیں سمجھ آئی. یہ پھٹی ہے وہ جو لیلن والی مدرسوں میں مسجدوں میں رکھتے ہیں نا ناظرے کے لیے, یہ پھٹی ہے ادھر. اور یہ بھی دیکھو ٹوٹی ہوئی ہے یار, یہ ٹوٹی ہوئی یار, یہ دیکھو. یہ فری ماحول اس کو کہتے ہیں. ٹوٹی نہیں ہے, آپ کی پٹیاں صحیح سلامت ہوگی, یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے. نہیں سمجھ لگی. اللہ اکبر. ہاں, اور یہ ہم نے اس دور میں ہم نے ثابت کر دیا ہے. اس دور میں اور بھی ہوں گے, اور بھی ہم نفی نہیں کر رہے اور اپنے اندر حسر نہیں کر رہے, اوروں کی نفی نہیں کر رہے, اپنے اندر حسر نہیں کر رہے. ظاہر ہے جب حسر کریں گے اوروں کی نفی ہوگی, تو ہم اپنے اندر حسر نہیں کر رہے کہ صرف ہم نے ہی اس بات کو اس دور میں ثابت کیا ہے کہ مدرسے کے لیے بلڈنگ کا ہونا ضروری نہیں. اور بھی ہے لیکن ہم بھی ان میں سے ہیں, اور بھی ہیں لیکن ہم بھی ہیں اس بات کو اس دور میں ثابت کرنے والے کہ بلڈنگ کا ہونا ضروری نہیں, رہائش کا ہونا ضروری نہیں, ہاں شوق کا ہونا ضروری ہے. ایک ہی گل ہے, شوق کا ہونا ضروری, بس. کوئی نہیں سمجھ آئی جی. ہاں جی, بس شوق ہونا چاہیے یار. سمجھ آئی کہ نہیں آئی, کہ نہیں آئی. روٹی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور کسی کے پاس جانا, ڈیلنگ جس کو کہتے ہیں, جی آئیں جی وزٹ کریں جی. آج تک ہم نے شیخ پورہ میں, ہمیں اتنے سال ہو گئے کسی کو اپنے مدرسے کا وزٹ نہیں کرایا آج تک. اور میں کسی کے پاس آج تک مانگنے بھی نہیں گیا مدرسے کے لیے. آپ مانتے اس بات کو؟ مجھے 9, 11, 10, 11 سال ہو رہے ہیں شیخ پورہ میں, آج تک کسی کے پاس مدرسے کے لیے مانگنے کی نہیں گیا. یہ مدرسے کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مسجد کے لیے گیا ہوں, ایک مرتبہ بل آ جاتا ہے نا جی, طالب علم ہے, ادھر طالب علم, اوپر طالب علم, ادھر طالب علم, تو پنکھے چلتے گرمیوں میں, تو پھر موٹر بہت چلتی گرمیوں میں. بل آیا 70,000 بل. تو مسجد کا بل, ہم بل تو نہیں دیتے, مسجد والے دیتے ہیں. ہمیں وہ کچھ نہیں کہتے, پڑھ رہے ہیں نہیں کر رہے, رات پڑھ رہے ہیں دن پڑھ رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, ہمیں مسجد والے کچھ نہیں کہتے. فری ماحول مسجد والوں کی طرف سے, بالکل مجھے کچھ نہیں کہتے وہ. نہیں سمجھ آئی. میں جاؤں آؤں, کوئی طالب علم آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں, ان کو کیا پتہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر. نہیں سمجھ آئی. نویں آئے نے, پرانے چلے گئے نے, میلہ لگا ہوا میلہ, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. نہیں سمجھ آئی. وہ نہیں کہتے. وہ 70,000 بل ہوا تو میں پریشان ہوا, میں نے کہا یار اتنا بل آ گیا. پھر میں ایک بندے کے پاس, واقع میرا بندہ تھا, اس کے پاس میں گیا تھا, تو اس نے میرے خیال میں کوئی آدھے پیسے دیے تھے بل کے لیے. یہ اس لیے میں نے کہا مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے ایک مرتبہ گیا ہوں, مدرسے کے لیے آج تک کسی کے پاس مانگنے نہیں گیا. نہیں سمجھ آئی. تو روٹی تو ہم بھی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. وہ کیا ہے, بلڈنگ نہیں بنی تو کیا ہے اس میں, تو بلڈنگ بنانے کے بعد جو کرنا ہے وہ ہم پہلے کر رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی. تو بھائی جو بلڈنگ بنانے کے بعد کام کرنا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں 12 سال ہو گئے کرتے ہوئے. 12 سال بلڈنگ نہیں ہے
لیکن اللہ کا فضل و کرم سے پاکستان کے تقریباً ہر مدرسے میں شاگرد پہنچ گئے. ہاں جی یہ دیکھو کہاں سے آئے ڈیرے سے. اللہ استاد فضل الرحمان صاحب کے شاگرد ہیں. وہ کہیں گے ساڈا نام آ گیا جی یہ فضل الرحمان صاحب کے شاگرد نے. وہ بکی نا ہے فضل سبحان صاحب اتنے بھی سارے شاگرد. کوئی نہیں سمجھ لگی. تو کیا ہے یار بلڈنگ نہیں ہے. استاد فضل الرحمان صاحب بھی تو ایویں بیٹھے نا. وہ تو بہت بڑے استاد ہیں تو یہی تو انہوں نے شاگرد ہیں یار. تو وہ بھی تو ویسے پڑھا رہے ہیں فیس بھی اللہ مطلب کیا ہے نظام ان کے پاس. تو یہ بلڈنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے یار شوق کا ہونا ضروری ہے. بلڈنگیں ہیں خالی پڑی ہوئی ہیں شوق نہیں نا. تو بلڈنگ نہیں ہے لیکن کام محفل لگی ہوئی ہے کیونکہ شوق ہے. وہ کوئی سمجھ بھی آئی جے کہ نہیں آئی. میں نے شاید آپ کو اس دن بھی کہا تھا شب برات میں میں نے کبھی اللہ سے پیسے مانگے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے پیسے نہیں مانگے, گھر نہیں مانگا, گاڑی نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ سے بس دعا مدرسے کی کر لیتے کہ مدرسہ ہو. لیکن مدرسہ کا کام تو ہو رہا ہے ماشاءاللہ. نہیں سمجھ آئی. وہ مدرسے سے ڈر بھی لگتا ہے. آپ کو نہیں پتا کیوں لگتا ہے. پتہ ہے اس لیے لگتا ہے کہ مدرسہ بنانے والا بنانے کے بعد جب فوت ہو جائے بعد میں ڈر لگتا ہے کیا بنے گا. یہ ڈر لگتا ہے. بندہ بنا تو دے گا بعد میں وہ بندہ فوت ہو جائے. ظاہر فوت ہونا اس نے تو بعد میں کیا نظام ہوگا. وہاں بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں. اگر بچہ ہی نہیں پڑھا ہوا معاذ اللہ جیسے ہم سنیوں میں ہوتا ہے. ہم سنیوں میں یہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. صاحبزادے ہمارے پڑھتے ہیں مولویوں کے نہیں پڑھتے. تو مدرسے کی تباہی اس لیے ہوتی ہے. اگر وہ صاحبزادہ صاحب پڑھے ہوئے ہوں تو مدرسے کی تباہی ہونے سے مدرسہ بچ جائے گا. اگر صاحبزادہ ہی نہیں پڑھا ہوا تو پھر تو کام خراب ہو گیا. صاحبزادہ داڑھی کٹاتا ہے, صاحبزادہ نماز نہیں پڑھتا. میرا صاحبزادہ سمجھو میرا بیٹا ہے, کل کو وہ بڑا ہو کے دین کی طرف نہیں آتا تو میرے مدرسے بنانے کا فائدہ. وہ میں تو اپنی زندگی میں پڑھتا رہا لیکن میرے جانے کے بعد مدرسہ تو ہو گیا تباہ. ایسے ہونا اور کیا ہونا. پھر یہ ڈر بھی لگتا ہے. نہیں سمجھ آئی یار. اس بات سے ڈر بھی لگتا ہے. آئی جی سمجھ. چلو ٹائم واہ ہو گیا. بس کریے پڑھیے کہ چلو جی میرے دیکھو جی میرے والا وہ بھائی سمجھ آ رہی ہے. آپ پہلے دن تھوڑے نال گلاں کیتیاں نہیں ٹائم ویسے واہ ہو گیا. وقد ٹھہر جو ذرا ادھر. ہاں ایسے پڑھنا ہے جی. تعلیلی آگے اشارہ کر دیتا ہوں جی. آگے 8 معنی ہیں با کے. ایک میں نے لکھا ہے 8 آگے ہے سب کے ساتھ واو لگاتے جانی ہے آپ نے. وَلِلتَّعْدِيَاتِ. چلو بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں لکھنے میں ٹائم لگ رہا ہے ظاہر ہے. وَلِلتَّعْدِيَاتِ آگے کیا ہے ولیل. آگے کیا ہے ولیل ولیلقاسمی ولیلاستعطافی ولیزیادتی. یہ 8 ہیں جی. ان کی میں ترکیب کرنے لگا ہوں یار توجہ نا میرا سنو گے تو پھر ہے نا. ٹائم تھوڑا آج اب ٹائم زیادہ ہو گیا. واؤ کو ہم کہیں گے استینافیہ. بس ایک قاعدہ بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ مضارع پہ آنے والا قد کیا کہا اکثر وہ قد کا معنی پتہ کیا ہوگا. تحقیق مع تقلیل. یہ معنی ہوگا. کیا ہوگا یاد ہوا ہے کیا معنی ہوگا جی. مضارع پہ جو قد آتا ہے ویسے قد کے 6 معنی ہیں لیکن میں نے ایک بتایا ہے. یہ ادھار ہو گئے پھر بتاؤں گا ٹائم تھوڑا ابھی. یاد ہو گیا ہے. مضارع پہ جو قد آتا ہے اکثر اس کا کیا معنی ہوتا ہے تحقیق. ترجمہ کرتے ہوئے ہم کریں گے تحقیق کبھی. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. یاد ہو گیا ہے. آگے جا رہا ہوں جی. تکون فعل ناقص. اب آپ کو پتہ ہے فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے. اسم مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب ہوتے ہیں. تو یہ ہے مضارع کا صیغہ. تو 2 میں سے ہے تو فاعل کبھی اندر شروع میں ہو تو اکثر باہر درمیان میں ہو تو اکثر. اب یہ شروع میں ہے کیونکہ وہ 5 میں سے کوئی بھی نہیں لیکن اس کا جو فاعل اسم ہے وہ اندر ہے. ہی ازمیر جی. آگے جا رہا ہوں. لام حرف تعلیلی جار مجھے مل کے معطوف ہے. آگے 7 معطوفات ہیں جی. سمجھ آ گئی میں نے کیا کہہ دیا. او ولی تعلیل کے بعد ولی المصاحبہ ولی تعدیہ وہ 7 ہیں جی. 7 اب ترکیب کرتے ہوئے کہیں گے جی معطوف علیہ اپنے سارے معطوفات سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتتن
کس کے؟ یہاں تو نہیں نکالا کیونکہ پیچھے مونس آ گیا تو سا بیتا تن خبر ہے اپنے ہی افعال اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ مٹھائے اس کو مٹھائے مٹا دیں جی مٹا دیں جس طرح ایک شے مضاف الیہ باغی اور مضاف بھی باغی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مضاف الیہ مضاف. اس طرح معطوف علیہ کو ہم کیوں نہیں کہتے کہ معطوف علیہ معطوف کہتے کیسے کہتے؟ اس میں تو ہم نے پہلے ایک معطوف بنایا آگے 7 معطوف بنایا نا. ہاں جی ہاں جی پہلے ایک کو معطوف پھر اگلے ایسا بھی کہہ سکتے ایسا بھی کہہ لیتے سمجھ آئیے جی ایسا بھی کہہ لیتے کہ اس کا اس پہ تھا اس کا پھر ایسا لمبا ہو جائے گا کام وہ پھر آپ جوڑیں گے مطوف اپنے مطوف سے مل کر پھر اس کا مطوف ہوا اس طرح لمبا ہو جائے گا سمجھ آ گئی جی ایسا بھی کہہ لیتے کئی جگہ توجہ ہے تھوڑی یار ادھر دیکھنا ذرا ابھی ایک قاعدہ بڑا ٹیٹ ہے جڑا پڑھان لگا نحو قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم آگے قرآن کی آیت ہے جی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. جی توجہ ہے یہ پہلے نمبر پہ تو نحو آ گیا جی میں پھر کہہ رہا ہوں شرح میت میں نحو جہاں بھی آئے گا مضاف خبر جو اکثر خبر بناتے ہیں جو اگر جب میں نے ایک اور ترکیب بتائی ہے آنی کا مفعول اور مبتدا والی بتائی لیکن مبتدا والی ہر جگہ نہیں ہے یہاں بھی یہ مبتدا نہیں بن سکتا آنی کا مفعول خبر لیکن کرتے کیا ہے خبر نحو کیا ہے مضاف توجہ کرنا آگے قول یہ جملہ نہیں ہے یہ یار مزہ نہیں آ رہا تو یہ تو مفرد نظر آ رہا ہے یہ تھے نا کہ کیا مراد اللہ یہ تو آپ مفرد ہے او یار بولو تے صحیح یاد ہو ہے جی نحو مضاف قول مضاف الیہ مضاف ایسے ہی ہے کیونکہ آگے ضمیر آ گئی نا جی وہ رات میں نے قاعدہ بتایا تھا پکا قاعدہ اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ تعالیٰ کے نام کی طرح لوٹنے والی ضمیر اور آگے آجے تعالی پکا قاعدہ ہے کہ تعالی حال وہ اللہ تعالیٰ کا نام یا لوٹنے والی ضمیر ذوالحال اے پکا قاعدہ ہے پکا یاد ہو گیا اچھا ایک قاعدہ میں نے رات کو بتایا تھا ماضی مثبت جب حال بنے قد کا ہونا قد اکثر لفظاً بھی ہوتا ہے لیکن مقدر بھی ہوتا ہے تو یہاں جہاں بھی تعالی حال بن رہا ہے قد مقدر جی یہ بھی کہہ رہا لیکن یہ بھی رات کو میں نے بتایا تھا یہ اکثر کے نزدیک لیکن اخفش اور کوفی کہتے قد کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ بھی ہم نے رات کو بتایا تھا آپ کو جی ہم ترکیب کرنے لگے ہیں یہاں تک جہاں تک میں پہنچا ہوں نحو مضاف قول آگے ہی ضمیر لگ گئی جی تعالی فعل ہوا فاعل فعل فاعل میل کر جملہ فعل ہاں بس بس یہ ذوالحال یہ حال ہو گیا اب ذوالحال حال مل کے مضاف ہے جی اگلی ترکیب کرنے لگا ہوں یہاں تک پہنچ گئے اگلا قاعدہ سننا توجہ نہ اکثر طور پر قول کے بعد کیا میں نے کہا ہے یار مزہ نہیں آیا اکثر طور پہ جو آگے بات ہوگی نا بات اکثر وہ قول میل ملا کے مبدل منو اور وہ جو بات ہے وہ بدل وہ جو بات ہے وہ کیا بن جائے گی یہ قاعدہ یار قول اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا کہیں گے اور آگے جو بات ہے اسے کیا کہیں گے یاد ہوا ہے کہ نہیں یاد ہوا او بھائی جان سمجھ لگ گئی جے لیکن میں قید لگا رہا ہوں اکثر کیا قید لگا رہا ہوں سمجھ آئی جے کہ نہیں جی ترکیب کرنے لگا ہوں نحو مضاف قول مضاف الیہ ہی ضمیر تعالی ہوا فعل فاعل مل کے جملہ فعل خبر کا حال ذوالحال حال مل کے مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منو کیا بن گئے آگے آگے جا رہا ہوں جی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل اب اس کو کہیں گے مراد اللفظ بدل اور کیا کہیں گے بھائی جان نہیں آپ نے سنا ہی نہیں لگتا کیا کہیں گے ہاں کیونکہ تھوڑا مبدل میں مفرد ہے تو بدل بھی مفرد ہوئے گا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل اچھا یہ بھی یاد رکھنا ہے جدو قول مبدل بنو بنایا نا ادو یہ مقول کے معنی میں ہے کس کے معنی میں ہاں کس کے معنی میں ہے
اور آگے جو مقول جو بات ہے وہ کیا بن جائے گی؟ بدل. لیکن مراد اللفظ وہ سارا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل کیا بن گیا؟ بدل. مبدل منو اپنے بدل سے مل کے نام کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مثال. جی اگر آپ نے اس قرآن کی آیت کی الگ ترکیب کرنی ہے تو ان مشبہ بالفعل، کم ضمیر اس کا اسم، ظلمتم فعل، تم ضمیر فاعل، با جا انفس مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ مل کر مفعول بھی. آگے جا رہے ہیں یار. باتخاذکم العجل، لفظ اتخاذ جو ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ یہاں اتخاذ اپنے فاعل کی طرح مضاف ہے، اتخاذ مصدر مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، العجل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی مقدر، وہ ہے الہن. کیا ہے؟ اتخاذ مصدر اپنے مضاف الیہ اور دونوں مفعولوں سے مل کر با جار کا جار مجرور بواسطہ جار ظرف اللہ متعلق ظلمتم فعل اپنے فعال مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری. یار سمجھ آئی جے اے جڑی میں نحو قولی والی پڑھائی ہے نا، تو شرح میت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو ترکیب ایک مرتبہ آئے وہ ایویں پکی ہوئے لیکن خالی رٹا نہ ہوئے قاعدے دے نال، تاکہ اگے آئے تو پھر اشارہ ہی چلے، دوبارہ قاعدہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے. چلے آج اتنا ہی بڑا ہے، میں تھک گیا ہوں، بعد میں داتوں نہ پڑھاتا ہوں لیکن ابھی شرح میت کا سبق تو پڑھانا ہے نا. کوئی سمجھ بھی آئی جے؟ ابھی میں سبق پڑھانے لگا ہوں جی. ترکیب اتنی بڑی جتنی میں نے پڑھا دی. توجہ ہے تھوڑی؟ میری طرف دیکھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے حال دیکھو جی، میرے حال با کیا اسے کہتے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حروف جو جر دینے والے وہ 17 ہیں، پڑھا تھا نا. کتنے ہیں جی؟ 17. بولو بھائی. جی 17 ہیں، وہ گنوا لیں آپ، باؤ تاؤ کا ہوا ہے. اب ہم 17 میں سے جو پہلا با ہے نا اس کے بارے پڑھیں گے. میرا لکھنا ہے شرح میت میں با کے 10 معنی لکھے ہوئے ہیں. کتنے جی؟ 10. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور ہیں نہیں، اور بھی ہیں، یہ اس نے وہ لکھے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اچھا اگلی بات، ان 10 میں جو پہلے 2 ہیں نا ان کو اس نے یوں بیان کیا عربی میں کتاب میں، البا للالصاق وللاستعانہ. اگلے جو 8 ہیں نا ان کے ساتھ لگا وقد. یار سونا نہیں، وقد تکون، یہ اگلے 8 کے ساتھ لگا ہے. اسے یہ سمجھ آیا کہ پہلے 2 زیادہ ہیں 8 تھوڑے، کیونکہ میں نے کہا مضارع پہ قد آئے تو اکثر معنی ہوتا ہے تحکیمات تقلید. یار گل سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ جی میں نے یہ بیان کر دیا. اب میں آگے جا رہا ہوں. با کے 2 معنی جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس نے قد نہیں لگایا، وہ کون کون سے؟ نمبر 1 الصاق اور استعانت. الصاق اور آج ہم نے جو ترکیب کے اندر پڑھے وہ 3 پڑھے، 2 تو یہ ہو گئے اور تیسرا پڑھا تعلیل. بس یہ تینوں کی میں آپ کو تعریفیں پڑھانے لگا. الصاق لغوی معنی اس کا یہ ہے ملنا یا ملانا. یہ لازم بھی آتا ہے متعدی بھی آتا ہے. نہیں سن رہے یار؟ پچھلے میں ٹس تو مس نہیں ہو رہے. ملنا یا توجہ ہے، یہ دونوں طرح آتا ہے جی. ملنا متعدی بھی آتا ہے لازم بھی آتا ہے. ہو گیا اس کا. اب اس کی مثال دیتا ہے بہی داؤن. ایک مثال یہ ہے اور ایک دیتا ہے مررت بزید. 2 مثالیں دیتا ہے. توجہ ہے؟ اچھا ایک شے کا دوسری، اچھا لغوی معنی تو ملنا یا ملانا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے، یہ با بتائے گی کہ میرے ماں بعد کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی ہے. کیا کہے گی؟ ہاں یہ کہے گی. سمجھ آئی ہے؟ بلکہ اوپر لکھا ہوا اصطلاحی معنی شے کا شے کے ساتھ ملنا. کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک شے کا، یہ الصاق کی تعریف ہے. کیا ہے؟ اور با الصاق وہ کہے گی کہ میرے ماں بعد کے ساتھ کوئی شے ملی ہوئی ہے، کیونکہ ماں بعد ایک شے ہے تو جو ملی ہوئی دوسری شے ہے تو شے کو شے سے ملائے گی. با ایک واسطہ ہے، یہ اپنا ماں بعد جو ہے اس کا جو ماں بعد وہ شے ہے، یہ کہے گی کہ میرے ماں بعد کے ساتھ کوئی شے ملی ہوئی ہے. یار سمجھ آئی؟ شے کا شے سے ملنا یہ الصاق ہے، یہ با الصاق نہیں ہے. با الصاق وہ با ہے جو شے کو شے سے ملائے، اور اوپر جو تعریف ہے وہ با الصاق کی نہیں، وہ الصاق کی ہے. فرق ہے یار. با الصاق
وہ بات جو ملائے شے کو شے کے ساتھ، اور الصاق ہے شے کے ساتھ ملنا۔ اچھا اس ملنے کی آگے دو صورتیں، حقیقتاً مجازاً، سمجھ آئی؟ حقیقتاً کی اس نے مثال دی بھی داؤ، اس کے ساتھ بیماری ہے، وہ بیماری اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یار سمجھ آ رہی؟ اس کے ساتھ حقیقتاً۔ اب آپ جو دو بیٹھے ہوئے جیسے ایسے رہنا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے تو یہ آپ کے ساتھ حقیقتاً ملا ہوا ہے، دیکھ لیں آپ ملا ہوا کہ نہیں؟ ہاں جی، نہ اوپر نہ دیکھیں نیچے دیکھ لیں، کندھا نہ لگائے تو نیچے گوڈا بھی تو لگا ہوا ہے نا بھائی، حقیقتاً ملے ہوئے ہیں بھائی، ایسے جب ہو گئے تو حقیقتاً ملے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ مجازن ملنے کی مثال مررت بزید، اس کے اندر مجازن الصاق ہے، اس کے اندر ہے کیونکہ حقیقتاً الصاق ہے جگہ کے ساتھ، اور پھر جگہ کا الصاق ہے زید کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں زید کے پاس سے گزرا، یعنی میرا گزرنا ملا ہوا ایسی جگہ کے ساتھ کہ جس جگہ کے زید قریب ہے، مطلب میں تو جگہ نو ملے ہاں تے جگہ دے نال کے زید ملے ہیں، تو حقیقتاً ادا الصاق نہیں، حقیقتاً ادا الصاق جگہ نال۔ توجہ کری میں کی کہہ لگا تے جے او زید نال مل ایویں مل کے گزرے ہیں تے پھر حقیقتاً الصاق، پتہ نہیں تھوڑا سمجھ، مطلب ایسے جا رہے ہیں ادا کندھا او دے نال لگیا ہے تو پھر تو حقیقتاً ہے۔ یار کوئی سمجھ بھی آئی جی؟ آگے با استعانت، کون سی با ہے؟ لغوی معنی ہے مدد چاہنا، اصطلاحی معنی یہ با بتائے گی، توجہ سے سننا یار، یہ با بتائے گی میرے متعلق کے فاعل نے، میرے صدور فعل میں کام کرنے میں میرے مدخول سے مدد مانگی ہے۔ کتبت بالقلم، یہ با بتا رہی ہے کہ میرا جو متعلق کتبت ہے اس کا جو فاعل ہے اس نے کام کرنے میں میرے ماں باپ سے مدد مانگی، جی میں نے پڑھا دیا، مزہ نہیں آ رہا کیونکہ جڑے پیچھے آگے بندے نہیں پڑھتے، ایسے آگے بیچارے تھکے پے جڑے، توجہ ہے تھوڑی؟ میرا گلا پتہ نہیں کیوں بیٹھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، توجہ ہے؟ آگے جی بات تعلیل، کون سی؟ لغوی معنی علت بیان کرنا، اصطلاحی معنی بتانے لگا ہوں جی، یہ بات بتائے گی میرا ماں بعد میرے متعلق کی علت ہے، کیا کہے گی؟ میرا ماں بعد، ہاں یہ میرا ماں بعد میرے متعلق کی علت ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے انکم ظلمتم انفسکم، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تم نے اپنی آگے باتخاذکم العجلا، یہ ظلم کی وجہ ہے، یہ ظلم کی علت ہے۔ اب ظلم تم متعلق ہے کہ تم نے ظلم کیا، یہ علت ہے اتخاذ، باتخاذ نہیں، با کا ماں بعد علت ہے تو ماں بعد ہے اتخاذ، وہ کیا ہے؟ تمہارا بچڑے کو خدا بنانا، معبود بنانا، معبود بنانا۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ چلو تھوڑا بہت جو میں نے بیان کیا ہے اتنے پہ اکتفا کرنا، اور بھی باتیں تھیں میں نے نہیں بیان کی۔ جی جی ترجمہ کرنا ہے مجھے، دے یہ پہلے بھی میرے پاس یہ تھی اور وہ نیچے والی دے، اور یہ والی دے دیں جی۔ جی ترجمہ کرنے لگا ہوں، یار سن رہے ہیں آپ؟ اوپر دیکھیں جی، ترجمہ کرنے لگا ہوں، اوپر دیکھیں آپ، کوئی نہ ادھر ادھر دیکھیں۔ با الصاق کے لیے ہے اور استعانت کے لیے ہے، تو سنے ہی نہیں لگتا او ترجمہ ہے جیڑی پہلی ترکیب کی تھی میں نے، جب میں نے یوں ترکیب کی تھی الباء للالصاق وللاستعانہ، اس کا ترجمہ یہ ہے با الصاق کے لیے ہے اور جی ایک ترکیب جو کی تھی اس کا ترجمہ ہوا واہوا اتصال الشیء بالشیء ما حقیقتاً و ما مجازا، اس کا ترجمہ واہوا، ہوا کا مرجع کون ہے؟ الصاق، واو میں نے اور وہ الصاق۔ اچھا یہ بھی سنیں، الشیء کے اوپر وہ الہی بخش بابا جی نے لکھا ہے کہ یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، کون سا الف لام ہے؟ تو عہد ذہنی کے ترجمے میں کہیں گے کسی شے،
تو سنا ہی نہیں لگتا. ہاں ہاں جی اوپر ترجمہ کر رہا ہوں. واہوا اوے توجہ ہے تھوڑی. واو میں نے اور ہوا میں نے وہ کون آدھا با ایئی مولوی دا تاں آنا مرجے کڈو نہیں تاں آنا مرجے کڈو آدھا وہ میں کہ وہ کون آدھا با واہوا اور وہ الساق کسی شے کا کسی شے کے ساتھ ملنا ہے اما حقیقتاً و اما مجاز حقیقتاً یا مجازاً حقیقتاً جی یہ بھی ترجمہ ہو گیا. اب بولو تو صحیح. اب دوبارہ ترجمہ تو نہیں کروں گا کر دی ہے میں نال جملہ پڑھاں گا نال ترجمہ کراں گا. ہوں میں ترجمہ کر لگا نحو بہ داؤ کدا اور یہ ترکیب ہم پتہ کی تھی مثال دی خبر اور نحو کے کیوں ہے مضاف مضاف میں ترجمے کا کی کتے آنا ہے تو مثال دا بھی ترجمہ کرنا ہے. تو پھر میں اگے تانوں پڑھایا ہے ادھر جی مثال دے اگے اگر مثال پوری ہوئے تو پھر کی کہنا ہے تے جے پوری نہیں تو پھر کہنا مثل میں پڑھایا ہوا ہے یار. اب ذرا ہم نے مثال پتہ کرنے کسی پڑھنی بائل ساکی کا دی مثال تو وہ بھی داؤن پورا ہی ہے وچ ہے تو میں کہنا جی پھر یار نہیں مزہ دے رہے. نحو بھی داؤن کا ترجمہ با الساق کی مثال بھی داؤن کی مثل سمجھ آئیے تے جے آنی دا مفعول بنانا ہے تے پھر ترجمہ وہ با الساق پڑھ لینا پیچھے وہ ترین تو پڑھ لی نا. ہوں آگے کہ میری مراد بھی داؤن کی مثل ہے میری مراد دو ترجمے ہو گئے. تیسرا ترجمہ کہ جب بھی داؤن کو مضاف الیہ نہیں بنایا اور جب تو پھر بھی داؤن کا خالی ترجمہ ہوگا اس کے ساتھ بیماری ہے. جی ہو گیا جی اس کے ساتھ جی آگے جا رہا ہوں. نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید یہ ترجمہ یہ بھی خبر بنایا ہم نے. اگلے کو ہم نے مضاف الیہ بنانا ہے پھر مبدل منہ بنانا ہے. پتہ تھا کہ نہیں پتہ جی. ترجمہ یہ کریں گے با الساق مجازی اے بھی نال کہنا ہے یہ بھی کہہ لو با رہن تو خالی اور پیچھے پڑا کہ وہ الساق حقیقی ہاں الساق کی مثال بھی داؤن کی مثل میں ہے. اور اب ترجمہ ہوگا الساق مجازی کی مثال مررت بزیدن کیا یعنی التصق مروری بمکان یقرب منہ زید کی مثل میں ہے. بھائی جی ترجمہ آیا جی تے آنے والا تو ایویں ہونا ہے میری مراد باقاعدہ وہی کرنا ہے جی. وہ ترجمہ کہ جب مضاف الیہ سے مطلب مضاف الیہ کو مضاف الیہ نہ بنائیں وہ جملے والا میں گزرا زید کے پاس سے یعنی میرا گزرنا ملا ہوا ایسی جگہ کے ساتھ جس جگہ سے زید قریب ہے. نحو کتبت بالقلم کی ترکیب با استعانت کی مثال کتبت بالقلم کی مثل میں ہے ایک ہو گیا. اور کتبت بالقلم کا ترجمہ میں نے لکھا قلم کی مدد سے جی. ایک ترجمہ رہ گیا ہے میرے لکھنا ہے کہ لل استعانہ کو خبر مقدم نحو کو مبتدا مؤخر. تو سنے ہی نہیں وہ یہ بنے گا کتبت بالقلم کی مثل کیا ظاہری ترجمہ استعانت کے لیے ہے تو سنے ہی نہیں. کتبت بالقلم کی مثل تو استعانت خبر ہو گیا اور نحو کتبت بالقلم مبتدا ہو گیا. کتبت بالقلم کی مثل استعانت کے لیے یہ ترجمہ ہے. اگرچہ یہ ترجمہ مفہوم کے لحاظ سے غلط ہے کیونکہ یہ کتبت بالقلم کی مثل تو استعانت کے لیے نہیں نا یہ وچ با استعانت کے لیے ہے. کوئی نہیں سمجھ لگی لیکن ترجمہ ہم نے آپ کو کر دیا ہے. او بھائی سمجھ آئی جے. اچھا یہ بھی سن لو وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے وہ باتیں ساری نہیں بتاتے جو میں بتا رہا ہوں. آئی سمجھ بچوں کو گمراہ نہیں کرتے یار. یہ آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں آپ بڑے بڑے ہیں وگرنہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے جو پہلے سال ثانیہ والے ہوتے ہیں نا ان کو یہ ساری باتیں نہیں پڑھاتے وہ گمراہ ہو جائے گا بیچارہ. وہ کہے گا یار کدھر جا رہے ہیں. لکھا ہوا ہے کسی بندے نے لکھا ہوا ہے سید صاحب نے لکھا ہوا ہے
ترکیب کرتے ہوئے ایک کرتے ہیں، ایک، ہاں ان کو سمجھانے لیکن ترکیب ایک کرنی چاہیے تاکہ وہ الجھن میں نہ، آپ چونکہ بڑے ہیں، کوئی دورے والا، کوئی چھٹے والا، کوئی پانچویں والا، کوئی چوتھے والا، کوئی ایسا تو کوئی بھی نہیں آپ نے بیٹھا ہوا ہوگا کہ جس نے صرف صرف پڑھی ہو، ہے کوئی آپ میں؟ دیکھ رہے، اس لیے جس نے صرف صرف پڑھی ہو وہ تو بیچارہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ ایک آیا بیچارہ ڈسکے والا، میں نے کہا تو نومیر یاد کر، وہ بیچارہ نومیر یاد کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی بھائی؟ اس لیے یہ ان کے لیے ہے ایسی باتیں کہ جو پڑھے ہوئے ہیں، تو جڑا پہلے سال دا بچہ جڑا سانیاں پڑھن لگیا اگوں اے ساریاں گلاں انہوں نہیں دسی دیاں، وہ تو بیچارہ پدر ہو جائے گا، کدھر جائے گا، نہ انہوں ادھر سمجھ نہ ادھر سمجھ، اس کے لیے وہ کریں جو آسان ہے، آ رہی سمجھ؟ اچھا جی، وقت تکون للتعلیل نحو قولی تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، وہ میں ایک ترجمہ تو یہ کر دوں گا سب کے لیے، وہ قد تکون للتعلیل وللمصابہ والا وہ کرنے لگا ہوں، تو میں نے بتایا تھا مضارع پہ قد آنے والا اکثر تحقیق مع تقریر، جی میرا ترجمہ سنیں، تحقیق کبھی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے، آگے سب کے ساتھ یہ کہنا ہے، تحقیق کبھی با مصابت کے لیے ہوتی ہے، تحقیق کبھی با، تحقیق کبھی با، تحقیق کبھی با، تحقیق کبھی با، یار یہ آٹھوں کے ساتھ کہنا ہے، آگے جی سمجھ ہے؟ اب میں اس کا نہیں کروں گا، میں نے کر دیا، اب نحو قولی تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ کا کروں گا، تو نحو کو خبر بنایا ہے اور مثالوں کی، اور مثالوں میں حوض میر کا مرجع با تعلیل ہے، ترجمہ ہوگا با تعلیل کی مثال، کیا کہنے؟ آگے میں نے کہا تھا قول کس کے معنی میں؟ مقول، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں فرمان، نہیں آپ مزہ نہیں آیا، وہ فرمان اور مقول ایک ہی ہے لیکن ادبن فرمان یار، سمجھ آئی ہے؟ اور قول کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا، قول کا اپنا لفظ جو ہے یہ تو مصدر ہے، اس کا تو میرا کہنا، فرمانا، جی جی فرمانا، فرمانا، میں نے فرمانا نہیں کہا، فرمان نہیں فرمانا، میں نے جو ترجمہ کیا وہ فرمانا کیا کہ فرمان؟ اندر فرمانا، فرمان استاد جی، اگر فرمانا کریں گا تو پھر تو قول دا ترجمہ ہوا ہے، لفظ قول دا، تو لفظ قول نو کیدے معنی کیتا؟ مقول، تا میں دا ترجمہ کرنا فرمان، ہاں جی تو سنے ہی نہیں یار، با تعلیل کی مثال، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ یہ مبدل منو ہے، آگے بدل ہے، وہ اللہ کا فرمان کیڑا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان، انکم ظلمتم انفسکم کی مثل میں ہے، اور بھائی جی ترجمہ آیا جے، تو یوں آج کا ہمارا سبق نمبر 5 شرح میت کا مکمل ہوا جی۔